بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیعنا و ذنوبنا و مولانا بالقاسم محمد صلی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد۔ اے عزاداران حسین ابن علی، آج میں نے اپنی مجلس سے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ وسیلہ نجات علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ بے شک کہ ہمارے پاس یہ 14 ہستیاں وسیلہ ہیں، نجات کے لیے وسیلہ ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اس لفظ پہ غور کریں گے کہ نجات لفظ آیا کہاں سے ہے اور اس کی تخلیق کب ہوئی۔ آج سے 10,000 سال قبل حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے یہ لفظ عطا کیا اور اللہ نے کہا اے نوح تم کشتی بناؤ، اور جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو اس کشتی سے دور رہے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو اس بات پہ غور کرنا ہے کہ جب بھی ہمارے ذہن میں کوئی بات آتی ہے، کوئی لفظ آتا ہے تو اس کا اپوزٹ، اس کی ضد ہمارے ذہن میں ضرور آتی ہے۔ یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں ٹھنڈا تو فوراً ذہن میں آتا ہے جب ٹھنڈا ہم نے کہا ہے تو اس کا گرم ہوگا۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے جب نجات کی بات کی نوح کے لیے کہ اے نوح تم کشتی بناؤ، اس کشتی میں جوڑوں کو سوار کرو، چرند پرند ہر طریقے کے جوڑوں کو سوار کرو، تو جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو اس کشتی سے دور ہو جائے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ تو کچھ لوگوں نے ان کے بیٹا جیسے کہ حضرت نوح کا ایمان نہیں لایا، ان کی زوجہ ایمان نہیں لائی، اور انہوں نے کہا کہ ہم پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیں گے اور ہم بچ جائیں گے۔ تو ان کی نظر میں وہ پہاڑ بلند تھا عقل سے بلند تھا وہ پہاڑ۔ اب آپ اس بات پہ غور کریں کہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اے نوح تم کشتی بناؤ اور کشتی میں جو بھی سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا۔ تو کشتی کو نجات لگانے والے کا نام علی ابن ابی طالب۔ اور تمام جوڑے اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ حضرت نوح کی کشتی کو پار لگایا حضرت علی علیہ السلام نے۔ اور جب بھی ہم نجات کا لفظ لیتے ہیں تو نجات کے ساتھ، جیسے کہ ابھی میں نے کہا کہ نجات کے ساتھ اس کا ضد ہمارے سامنے آتی ہے۔ صرف وہاں کی بات نہیں ہے، اسلام کی بڑی ہی قد آور شخصیت نے کہا 73 مقام پہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو آج میں ہلاک ہو جاتا۔ نجات کی ضد ہلاکت ہے، یعنی کہ وہ ہستی فرما رہی ہے کہ علی نے میرے دین کو بچایا، میرے دین کی نجات کری، میری قبر کی نجات کری۔ اب ہمیں کہنے دو یہ جملہ کہ اللہ فرما رہا ہے علی کو میں نے نجات کا وسیلہ بنا دیا، اب علی تمہارے لیے نجات کا وسیلہ ہے۔ اب ہم جب کہیں گے کہ علی مرنے کے وقت آتے ہیں تو وہ وسیلہ نجات اللہ کی طرف سے ہے، جب ہم کہیں گے کہ علی قبر میں آتے ہیں تو وہ وسیلہ نجات اللہ کی طرف سے ہے، جب ہم کہیں گے کہ علی روز محشر آئیں گے تو وہ وسیلہ نجات اللہ کی طرف سے ہے، اور جب ہم یہ کہیں گے علی جنت اور دوزخ کو تقسیم کریں گے تو وہ وسیلہ نجات اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہاں تک کہ کتابوں میں بات آ گئی کہ سب کے اعمال تول دیے جائیں گے، اور جنت میں جانے والے جنت میں جا رہے ہوں گے اور دوزخ میں جانے والے دوزخ میں جا رہے ہوں گے۔ اللہ کہے گا رکو، ہمیں ان سے ایک سوال کرنا ہے، جو وہ اپنے قدم کو جنت میں اور دوزخ میں رکھ رہے ہوں گے اعمال تلنے کے بعد۔ اللہ کہے گا رکو، ہمیں ابھی ان سے ایک سوال کرنا ہے۔ وہ سوال کیا ہے کہ تمہارا علی کے بارے میں کیا عقیدہ تھا؟ جس کا عقیدہ علی کے بارے میں اچھا ہوگا اللہ اسے جنت میں بھیج دے گا چاہے وہ دوزخ میں جا رہا ہو، اور جس کا عقیدہ علی کے بارے میں برا ہوگا اللہ اسے جنت سے نکال کر دوزخ میں بھیج دے گا، یعنی کہ علی ہی نجات کے ضامن ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ اب مسلمانوں نے اس نجات کے وسیلے کو نہیں مانا، اب نہ مانے، آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی کتاب میں کوئی حدیث گڑھیں، کوئی حدیث رکھیں
تو پھر یہ سوچ لیں کہ اس کے مد مقابل کوئی حدیث نہیں آنی چاہیے. اگر اس کے اینٹی کوئی حدیث آ رہی ہے نا تو پھر بھائی وہ حدیث قابل قبول نہیں. آپ نے کہا, آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, آپ نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے علی سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی جب وہ طور پہ گئے. تو کیونکہ حضرت موسیٰ نے اپنے بعد وزیر کی حیثیت سے حضرت ہارون کو وزیر بنایا اور حضرت ہارون نبی تھے, لیکن رسول نے کہا بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یعنی کہ اس حدیث سے آپ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, لیکن حیثیت وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ علی ہوتا. ایک طرف تو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں, دوسری طرف آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی قدامت شخصیت کے لیے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا. اچھا بھائی ٹھیک ہے, دو بات میں تضاد ہو گیا, چلو یہاں روک لو بات کو, لیکن آپ نے بنا دیا خلیفہ کسی اور کو. یہاں پر آپ تین جگہ پر تضاد کر رہے ہیں. ہم کس بات کو ایکسیپٹ کریں, کون سی بات قابل قبول کریں؟ یا تو بھائی اب علی کو رسول کے بعد مان لو, یا تو بھائی اب فلاں کو رسول کے بعد مان لو. لیکن نہ آپ نے علی کو رسول کے بعد مانا, نہ آپ نے فلاں کو رسول کے بعد مانا, آپ نے کسی تیسرے کو رسول کے بعد مانا. ہم نے ہمارے نزدیک علی کی ذات محور, علی کی ذات کا مولا کائنات جو ہم کہتے ہیں, علی کی ذات کے گرد ہے کائنات. ہم علی کو ہی مولا تسلیم کریں گے. کیوں مولا تسلیم کریں گے؟ اس لیے مولا تسلیم کریں گے کچھ رشتے اللہ کی جانب سے بنائے گئے ہیں اور کچھ رشتے انسانوں نے خود بنائے ہیں. جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں وہ رشتے بے سے شروع ہوتے ہیں, اور جو رشتے انسانوں نے بنائے ہیں وہ رشتے سین سے شروع ہوتے ہیں. تو جن رشتوں کو اللہ پاک بنا رہا ہے, درود بھیجے گا محمد والے محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, نعرہ حیدری, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اللہ جن رشتوں کو بنا رہا ہے وہ رشتے بے سے شروع ہو رہے ہیں. اچھا اب ہم یہاں پر ان رشتوں کی بات کر رہے ہیں جو اللہ نے بنائے اور جو کبھی ختم نہیں ہوں گے. سب سے پہلے تو ہم قرآن کی طرف جائیں گے. قرآن مجید میں قرآن گواہ ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک روز وہ آئے گا جب پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے, ہم کائنات کا سور پھونک دیں گے اور اس کائنات کو, اس دنیا کو لپیٹ لیا جائے گا, اور وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا. نہ بھائی بھائی کو پہچانے گا, نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا, نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا, نہ بیٹی باپ کو پہچانے گی, کوئی رشتہ کسی کو نہیں پہچانے گا. ماں سب سے زیادہ محبت کرتی ہے, ماں بھی اپنی اولاد کو نہیں پہچانے گی. نفسا نفسی کا دور ہوگا, نفسا نفسی کا دن ہوگا, سب کو اپنے اعمال کی فکر ہوگی. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ رشتے میں نے خود بنائے ہیں. تو وہ رشتے اللہ جو خود بنا رہا ہے وہ کہاں سے ہم تلاش کریں گے؟ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید کو بھیجا اور اہل بیت کو بھیجا. اب ہمیں تلاش کرنا ہے کہ تلاش کیسے کریں وہ رشتے, وہ بے کے رشتے کون سے رشتے. اچھا بھائی اس بے کے رشتے کے لیے علی نے خود فرمایا کہ میں نقطہ پائے بسم اللہ علی ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب ہمیں کیسے تلاش کرنا ہے کہ نقطہ بائے بسم اللہ علی ہے؟ ہاں ہم اس طریقے سے تلاش کریں گے کہ رسول کی بیٹی, بے سے رشتہ رسول کی بیٹی جناب سیدہ, بیٹی کے بیٹے جناب حسن امام حسین, ان بیٹی کے بیٹوں کو کہنے والے بیٹے کہ رسول خدا نے کہا حسن اور حسین میرے بیٹے, یہ تمام رشتے جو ہیں وہ ہمارے سر اور آنکھوں کا تاج ہے. ہم انہی رشتوں کو مانیں گے. لیکن دنیا نے جن رشتوں کو مانا وہ سین پر ختم ہوتے ہیں, یعنی کہ سین سے شروع ہوتے ہیں. قرآن سین کی ناس پر ختم ہوتا ہے. جو دنیا والوں نے رشتوں کو مانا وہ سین کے رشتوں کو مانتی ہے. ہم فقہ جعفریہ میں ہم بے کے رشتوں کو مانتے ہیں, وہ سین کے رشتوں کو مانے. وہ کہتے ہیں سین سے کوئی رسول کا سالہ تھا, کوئی رسول کا ساڑو تھا, کوئی رسول کا سالی تھی, کچھ بھی کہیں, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہم تو بھائی بے کے رشتوں کو مانتے ہیں, ہمارے لیے بے کے رشتے ہی ضامن ہے. درود بھیجے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور اس بات کی تصدیق کے لیے میں آپ کو قرآن سے ہی دلیل دوں گا کہ بے کے رشتے اللہ نے بنائے. قرآن کی سے دلیل ایسے دیں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مہاجرین اور انصار کو جمع کیا, مسجد میں کہا فلاں کو فلاں کا میں نے بھائی بنایا, بہت مشہور حدیث, سب کو بھائی بنا دیا. اور علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. علی دروازے مسجد پہ کھڑے ہوئے نظریں جھکائے. رسول نے کہا آخر میں کیا علی اندر آئیے, علی تشریف لے کر آئے.
علی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سب کو سب کا بھائی بنایا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں. کہا علی میں نے تمہیں اپنے لیے بچا کے رکھا ہے, اس دنیا میں اور آخرت میں تم میرے بھائی ہو. جہاں نفسی نفسہ کے دور میں اللہ کہہ رہا ہے کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا, وہاں بھی رسول ضامن ہے کہ علی تم میرے بھائی ہوگے, علی تم میرے بھائی ہوگے. اور یہ بات ہم نے ایسے ہی نہیں کہی اور رسول نے ایسے ہی نہیں کہی, کیونکہ قرآن اس بات پہ شاہد ہے. قرآن کہتا ہے کہ میرا نبی تو کچھ کہتا ہی نہیں جب تک کہ ہم نہ کہیں. درود بھیجے گا محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد. بس اے عزاداران حسین ابن علی کی ذات وہ ہے کہ جس پر ہم فضائل پڑھتے رہیں ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی, لیکن جتنی بلند یہ ہستی تھی لوگوں نے ان کو ویسا صلہ نہیں کیا. علی کی ذات اگر آپ دیکھیں, علی کی زندگی آپ پڑھیں رسول خدا کے بعد, تو بہت ہی غم کے عالم میں گزری. مولا علی نے ایسے ہی دنیا کو 3 طلاقیں نہیں دی. مولا علی نے اپنے آپ کو گوشہ نشین کر لیا. مولا علی گھر کے اندر سب نے سنا ہے گوشہ نشین ہو گئے, نہیں ملتے تھے. لوگوں نے لکھا کہ علی فلاں خلیفہ کے دور میں مدد کرنے جاتے تھے, فلاں خلیفہ کے دور میں علی گوشہ نشین تھے, مدد کرنے اسلام کی جا رہے تھے. علی نے احد میں رسول کو بچایا. علی نے اپنے بھائی محمد کو زخم کھاتے ہوئے دیکھا تھا کہ کس قربانی کے ساتھ میرے بھائی نے اسلام کو بچایا ہے. یہ اسلام ضائع نہ ہو جائے. اسلام کی نجات کرنے والا بھی علی ابن ابی طالب ہے. بس مولا کائنات نے اپنے آپ کو گوشہ نشین کیا. اس کی وجوہات یہ تھی کہ مولا جب سلام کرتے تھے لوگ جواب نہیں دیتے, اور یہاں تک کہ لکھا ہے کہ مولا نے کہا لوگ میرے سلام کا جواب سیدہ دور کی بات, میں سلام کرتا ہوں لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. لوگ مجھے سلام تو دور کریں, میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. بس مولا علی نے دنیا سے کنارہ کشی کری اور گھر میں گوشہ نشینی اختیار کری, اور کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ مولا علی نے اپنا دارالخلافہ کوفہ کو تبدیل کر لیا کہ اب مدینے سے کوفہ تبدیل ہو جائے. مولا علی علیہ السلام اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کوفہ تشریف لے گئے. بیٹیاں تشریف لے کر نہیں گئی تھیں. مولا علی علیہ السلام کوفے میں مولا علیہ السلام نے بہت خطبے دیے. ہمارے پاس کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں کہ مولا نے کوفے میں کس طریقے کے خطبے دیے. بس 40ویں ہجری کا سورج نمودار ہوا, رمضان نمودار ہوا. میرے مولا کائنات کے خطبے کچھ عجیب و غریب ہوتے تھے. کبھی علی کہتے تھے کہ زیادہ دن گزر گئے ہیں, کم دن رہ گئے. اصحاب رونے لگتے تھے, کہتے تھے مولا آپ کیسی بات کر رہے ہیں. پھر کبھی علی کہتے تھے, کسی صحابی نے کہا کہ علی داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں, خضاب کر لیجئے. علی نے کہا اب یہ داڑھی میرے لہو سے خضاب. بس عزاداران حسین ابن علی ایک دن امام حسن کو بلایا اور بلا کر کہتے ہیں بیٹا حسن میری بیٹیوں کو مدینے سے لے. امام حسن نے کہا جی بابا بالکل, میں آپ کی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو مدینے سے لے آتا ہوں. جب امام حسن چلنے لگے نا, اے حضرتاران حسین, بس مولا علی نے روکا اور کہا حسن جتنا ہو سکے سفر رات کی تاریکی میں کرانا, دن کے اجالوں میں. اے مولا علی آج بھائیوں کی جھرمٹ میں آنے والی بیوی کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ رات کی تاریکی میں سفر کرانا. 11 محرم ہوگی, زینب کے ہاتھ پر سے گردن ہوں گے, تازیانے مارتے ہوئے بے پردہ لے کر جایا جائے گا. بس عزاداران حسین ابن علی بھی امام حسن پہنچے, جا کر کہا بی بی ام کلثوم و زینب سے کہ بابا نے بلایا ہے. بابا نے کہا آپ کوفے آ جائیں. دونوں بیٹیاں بہت خوش ہو گئیں. کہا ایک نے دوسری بہن سے کہا کہ ایسا لگتا ہے بابا چاہ رہے ہیں کہ بابا ہمارے ساتھ اس دفعہ عید کرے. بس خوشی خوشی اپنا سامان سفر باندھا اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئی. جیسے ہی کوفے کے صدر دروازے پر پہنچی ہیں مولا علی تک خبر پہنچی. مولا علی نے کہا سواریوں کو وہیں رکایا جائے, میں علی آ رہا ہوں. مولا علی اپنی بیٹیوں کو لینے کے لیے دروازے پہ گئے. بس جیسے ہی دروازے پہ جانا تھا مولا علی نے محمل کا پردہ ہٹایا اور ہٹا کے کہا بیٹی زینب یہ دیکھو یہ کوفے کا صدر دروازہ ہے. پھر پردہ گرا دیا. پھر بیویوں کو اندر لے کر آئے. جیسے ہی آگے بڑے ہیں کوفے میں ایک چوک آئی, چوک پر پھر پردہ ہٹایا, کہا زینب دیکھو یہ کوفے کا چوک ہے.
پھر آگے بڑھے، پھر آگے بڑھ کر پھر پردے کو ہٹایا اور ہٹا کے کہا دیکھو بیٹی زینب، یہ کوفے کی گلیاں ہیں۔ بس بی بی زینب سے رہا نہیں گیا۔ بی بی زینب نے کہا بابا جان، یہ کوفے کا صدر دروازہ، کوفے کا چوک، کوفے کی گلیاں بھائی عباس کو، بھائی حسن کو، بھائی حسین کو دکھائیں، مجھے کیوں دکھاتے ہیں؟ میں نے تو گھر میں رہنا ہے۔ مولا علی نے سر پہ ہاتھ کو مارا اور کہا یہاں حسن حسین عباس نے نہیں آنا، تم نے بیچا دھنا۔ بس بی بی سوچا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اسے کون اس کی چادر کو لوٹ لے گا۔ بس جب مولا عباس کی شہادت ہوئی تو بی بی نے تمام بیویوں کو جمع کر کے کہا کہ میرے بابا نے جو کہا تھا آج مجھے یقین ہو گیا، تمام بیویوں میں چادر کی ضمانت کو واپس لیتی ہوں۔ بس حضرت حسین ابن علی 18ویں روزہ نمودار ہوا، 18ویں رمضان نمودار ہوئی، افطار کا وقت آیا۔ مولا علی بی بی ام کلثوم کے گھر گئے اور انہوں نے کہا آج میں روزہ بیٹی تمہارے گھر افطار کروں گا۔ بی بی بہت خوش ہوئی کہ بابا جان آئے ہیں، آج بابا ہمارے گھر پہ روزہ افطار کریں گے۔ بی بی نے کہا جتنا بہتر ہو سکے بابا کے سامنے افطار رکھوں۔ بی بی نے جو کے آٹے کی روٹی ایک پیالے میں دودھ اور نمک رکھ دیا کہ بابا اس سے افطار کر لیجئے۔ بس مولا علی نے دیکھا بی بی ام کلثوم کو، کہا بیٹی کبھی تم نے اپنے باپ کے دسترخوان پہ ایک سے زیادہ غذا دیکھی ہے؟ کبھی تم نے کیا اپنے باپ کے دسترخوان پہ ایک سے زیادہ غذا دیکھی ہے؟ بی بی سمجھ گئی کہ بابا کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بی بی آگے بڑھی، بی بی نے چاہا کہ دودھ کا پیالہ اٹھا لیں اور بی بی نے چاہا کہ نمک کا پیالہ اٹھا لیں۔ بابا نے روزے رکھے ہیں، بابا دودھ سے افطار کر لیں۔ بابا نے کہا، مولا کائنات نے کہا بیٹی کوفے میں یتیم بچے بہت ہیں، یہ دودھ انہیں پہنچا دو، علی نمک سے روزہ افطار کرے گا۔ بس مولا علی نے روزہ افطار کیا۔ 19ویں سحر آئی، عزاداران حسین ابن علی، مولا علی رات بھر اپنے صحن کے چکر کاٹتے رہے۔ جیسی صبح کا وقت قریب آیا مولا علی گھر سے باہر نکلے، مرغابیوں نے راستہ روکا، بے زبان پرندوں نے راستہ روکا، مولا نہ جائیے، لیکن حکم خدا تھا، مولا نے قبول کیا۔ مولا مسجد کی جانب چلے ہیں، مسجد میں گئے، دیکھا وہ ملعون شخص اوندے منہ سو رہا ہے۔ مولا نے اٹھایا، کہا تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ مولا مصلی نماز پہ گئے، مولا نے کہا اللہ اکبر۔ پیچھے سے وہ ملعون شخص زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر آگے بڑھا، علی کے سر پر ایسی ضربت لگائی، علی کا سر خوشگافتہ ہو گیا جیسے کہ قرآن۔ بس مولا علی مصلی نماز پر گرے ہیں۔ مولا علی نے کہا بیٹا حسن کار امامت تمہیں سونپا، بیٹا حسن نماز تمام کراؤ۔ امام حسن نے نماز تمام کرائی۔ امام حسین نے بابا کو سہارا دینا چاہا کہ علی کو سہارا دے کر گھر تک لے جائیں، لیکن جیسے ہی اٹھاتے تھے علی اپنے پاؤں پر گر جاتے تھے۔ 2 سے 3 دفعہ یہ عمل کیا۔ مولا علی نے کہا بیٹا آج میرے پاؤں میں جان نہیں، یہ وہی علی تھا کہ جس نے 2 انگلیوں سے خیبر کو کاٹا تھا۔ بس عزاداران حسین ابن علی مولا علی کو ایک چٹائی میں لٹا کر اٹھایا گیا اور گھر کے طرف لے کر چلے۔ تمام اصحاب پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ بس جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے مولا نے کہا میرے تمام اصحاب تم لوگ واپس لوٹ جاؤ۔ تمام اصحاب نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا علی کیا ہم سے کوئی خطا ہو گئی؟ علی کے با وفا اصحاب نے کہا علی کیا ہم سے کوئی خطا ہو گئی؟ کہا نہیں میرے تم با وفا صاحب تھے، تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی، بس بات اتنی ہے کہ زینب و ام کلثوم تک میرے ضربت کی خبر پہنچ گئی ہوگی۔ زینب و ام کلثوم گھر میں ماتم کر رہی ہوگی۔ علی نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز نامحرموں کے مجمع میں جائے۔ آئے علی یہ وہی بیٹیاں شرابیوں کے دربار میں جائے گی۔ آئے عزاداران حسین ابن علی۔ بس مولا علی بستر مرگ پر تڑپتے رہے۔ تمام کوفے کے بچے دودھ لے کر آئے۔ بس اتنے میں شور اٹھا کہ مولا علی کی شہادت ہوئی۔ مولا علی کو اٹھا کر نجف کی جانب لے کر گئے۔ نجف پہ
مولا علی کی تدفین ہوئی، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین۔